عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جانا تھا. میں آپ سے ملا تو میں نے کہا بابا جی میں کیا کروں. آپ نے مجھے بتایا, اور میں چاہتا ہوں آڈینس کو بھی, دیکھنے والوں کو بھی آپ بتائیں. آپ نے مجھے ایک بات کہی کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا دعا کرنی ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا کرنی ہے. میں یقین جانیے اتنے بڑے بڑے پلندے پریشانیوں کے لے کر گیا تھا, اور طواف کر کے ابھی حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلا اور میری مشکلات حل تھیں. ایک واسطہ آپ نے بتایا تھا. وہ میں کہتا ہوں اکثر, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب حرم میں تم دعا کرو, حرم مکہ میں, تو اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی کا واسطہ دینا اللہ کو. میں نے بھی دیا ایسے ہی کہ اللہ کو خیرت آتی ہے, اللہ بڑا خیرت مند ہے. اور رسول اللہ کے پاس جب آؤ تو وہاں بھی یہ کہوں کہ آپ نے مجھے بخشش لے کے دے. انظر یا رسول اللہ انظر. انظرنا کا مطلب ہے نظر کرم ادھر پھیری. آپ کو دونوں جگہ محسوس ہوا ہوگا کہ آپ ٹھیک طریقے سے آئے ہیں. الحمدللہ پہلی دفعہ, تیسرا عمرہ تھا لیکن پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ ہاں فرق پڑ جاتا ہے نا, بہت فرق پڑا. جی ہاں, یعنی ایسی مشکلات جن کا پریکٹیکلی کوئی حل نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. نہیں ہوتا, وہ تو اسباب تو وہ بناتا ہے, ایسے ہی اسباب ہے, وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ بندے کو نہیں سمجھ میں آتی, یہ خالق کا. یعنی اس فیلڈ کے, ٹیکنیکل فیلڈ کی معاملات کی بات کر رہا ہوں جس کے ہم ایکسپرٹ ہیں, لوگوں کو مشورے دیتے ہیں, اپنے ساتھ بنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ٹیکنیکل, کوئی روٹ, کچھ ٹریس نہیں ہے, بس ٹھیک ہو گیا سب. وہ سب ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ تو مسبب الاسباب ہے. ہمارے یہاں بڑی بد نصیبی ہے, ہم پہلے اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور جب اس میں تھک جاتے ہیں تو پھر مسبب الاسباب سے رجوع کرتے ہیں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اصول یہ ہے کہ جب تجھے کوئی کام شروع کرنا ہے تو نفل اس کے پڑھ لے اور اس سے کہو مالک میری رہنمائی بھی فرما اور مدد بھی فرما. رہنمائی بھی اور مدد بھی. آپ دیکھیں پھر کیسے کام کرتا ہے. ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. کر لینا تو پھر بندوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا. بالکل ٹھیک, پھر وہ خود کر لیتے, خود کر لیتے. جزاکم اللہ خیر. میں نے اتنے جی زندگی میں کرشمے دیکھے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے, دعاؤں کے اثرات, کہ شاید کوئی دوسرا اس کو سمجھ بھی نہ پائے. بڑے عجیب و غریب تجربات ہیں. عمر 31 سال تو مجھے ڈیرے پہ ہو گئے یہ چلاتے ہوئے, اور یہ میری زندگی کا سفر جو ہے یہ 16-15 سال کی عمر سے ہے. ماشاء اللہ, کو آج کا تھوڑی بہت اور لمبا سفر ہے. اس میں بڑی زندگی میں غربت بھی دیکھی, سب کچھ دیکھا, سارے دور سے گزرے, مگر دل مطمئن. شکر الحمدللہ. کوئی میں نے تو کبھی کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کیا, مجھے ضرورت نہیں سوال کرنے کی. میرا اللہ میری مدد کرتا ہے. بے شک. اس لیے اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ سے جڑ جائیں. ہم مایوس ہوتے ہیں, اللہ سے نہیں جڑتے, اسباب ڈھونڈتے ہیں. پہلے مسبب الاسباب سے اگر پریکٹس کر لیں نا بات کرنے کی, جی, تو پھر اسباب آپ کے غلام بن جائیں. ہائے ہائے ہائے, غلام بن جائیں. وہ یقین مانیں, آپ مالک سے جڑے بس. اللہ سب کو مالک سے جڑنے کی توفیق. ہاں بس یہ دعا کرنی چاہیے, ہدایت دے, ہدایت دے, سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں درست ہے, آپ یا یہ بھائی سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہے. کوشش کریں کہ اس کھوج کو نکالیں کہ یہ درست کیسے سمجھ رہے ہیں, مگر تضییق کسی کی نہ کریں. تصحیح کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. بہت بڑی بات کر رہے, ٹھیس نہ پہنچائیں, تکلیف نہ دیں, میچورٹی, آزار نہ دیں. واہ واہ, آپ کی لائکنگ ہے, آپ اپنی جگہ بسم اللہ کرتے رہیں. اب میں تمام مکاتب فکر میں نمازیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. حالانکہ بنیادی میں تصوف کا طالب علم ہوں, کیونکہ میں تفریق کا قائل نہیں. تصوف تو آزاد کرتا ہے تفریق سے. ہاں تفریق کا قائل نہیں, کیونکہ قرآن تفریق کو تو قبول ہی نہیں کرتا, برداشت ہی نہیں کرتا. تو کوشش کرنی چاہیے کسی لحاظ سے بھی لوگوں کو نہ بانٹیں آپس میں.
ہمارے دوست ہیں, برخوردار بھی ہے, بلکہ چیف جسٹس ریٹائر ہے ملک انوار جیلم سے ہے. تو پروگرام بن رہا تھا کہ بھئی کون سا اچھا کام شروع کیا جائے ریٹائرڈ ایج میں. تو پھر پروگرام بنا, پھر وہ قاسم علی شاہ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, آؤ صلح کریں, پروگرام کا نام ہے. واہ واہ, آؤ صلح کریں. سینکڑوں گھرانوں کی صلح کرا چکے ہیں, جو طلاقوں تک نوبت تھی, لڑائی جھگڑوں تک نوبت تھی. واہ 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 واہ, کتنا بڑا کام ہے, بہت بڑا کام. اور اللہ نے پیغمبروں کو, اصحاب رسول کو, نیک بندوں کو, انعام یافتہ کو صالحین کہا ہے. صالحین کا مادہ صلح ہے, صلح جوڑنا, ایک دوسرے سے جوڑ دینا. جوڑ دینا. تو جوڑنے کا کام ہم نے ان کو سکھایا ہے, اور یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ یقیناً اللہ والے کر سکتے. دوسرا نہیں کر سکتا. انا اگر ہوگی تو جوڑ تو نہیں سکے گا. تو وہ تو انا تو اپنی پوجا کرواتی ہے. او ہو ٹوٹنے پہ مجبور کر دے. ہاں, تھوڑا برداشت کر لینا. بہت ہی. آپ کو اگر کوئی برا سمجھتا ہے, اچھا یار تو لا دے رہے, تو خوش ہو جا, مجھ میں یہ نقص ہے, اللہ سے دعا کر کے میرا نقص دور ہو جائے, مان لو. کمال بات کر رہے ہیں آپ. کیونکہ حجت جو ہے نا, وہ درست بات نہیں. مجھے آپ کی بات سے ایک بزرگ کی بات یاد مان لو, آئی. بس مان لو. جی, وہ مان لینے سے ایک بات یاد آئی. ایک بزرگ تھے, وقت آخری قریب تھا تو شاگرد آ گئے. تو انہوں نے کہا اپنی زندگی اتنی آسانی سے کیسے گزار دی. انہوں نے کہا جو بھی آیا نا یار میرے پاس, میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو شاگرد کہنے لگے بابا جی یہ تو منافقت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے. ہاں بالکل یہی بات. اور کسی کو کیا غلط ثابت کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں زندگی میں, جبکہ ہمارا رائٹ نہیں ہوتا. ہمارا رائٹ نہیں ہوتا. ہم سے وہ سوال اللہ نے نہیں پوچھا. جی, ہمیں تو زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ جو سوالات ہم سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب ہمارے اعمال سے مل جائیں. واہ واہ, بس لائن سیدھی ہو. جی, ہمارے اعمال سے جواب ملے, زبانی جواب نہ ہو کہ پریکٹس کیا ہے اس شخص کی. پریکٹس ہماری ٹھیک ہو جائے. جیسے قائد اعظم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں تو اللہ مجھے کہ ویل ڈن مسٹر بس 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 کافی ہے اتنا. اور کیا کہنا ہے اللہ نے, وہ عمل ہی کر کے گئے ہیں بس حملہ. تو اچھا, اور اس کا پہلا گواہ کون ہوتا ہے عمل کا؟ آپ کا ضمیر, وہ گواہی دیتا ہے. اگر وہ ٹو کر رہا ہے نا, اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ, ایرر ہے. ایرر ہے, بولتا ہے ایرر پہ بولتا ہے. تو اس میں سے اگر آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک. اگر آپ کے بیوی کے حقوق نہیں پورے کرے, بہن بھائیوں کے حقوق نہیں پورے کرے, پڑوسیوں کے حقوق نہیں پورے کرے, حجت نہ چھوڑیں, بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی کامیابی ہے.